ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھی رہے کہ اللہ نے مجھے ایمان پر زندہ رکھا ہے، مجھے اسلام میں پیدا کیا ہے، ہر در پہ جھکنے والی پیشانی نہیں دیا۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنو، اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم ہاتھوں سے بناتے ہیں، اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم جب چاہے توڑ دیں۔ ایک صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، جاہلیت کے زمانے میں دو ایسے کام تھے، ایک کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور ایک کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا کام ہے ایسے اسلام لانے سے پہلے؟ وہ صحابی کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا گلا مروڑ کر ہم دفن کر دیتے تھے، اور انہوں نے کہا میں نے 5 بیٹیوں کو دفن کیا۔ آج یاد کر کے رونا آتا ہے کہ کیسی جہالت میں ہم جی رہے تھے، اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو ہم گلا گھونٹ کر مار دیتے اور دفن کر دیتے تھے۔ اس بات پر ہمیں رونا آتا ہے، ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ تھی ہم الگ الگ قسم کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور آٹے کے خدا بنا لیتے تھے۔ سفر میں کبھی جانا ہوتا تو شکر اور آٹا گوندھ کر کے اس کا خدا بنا لیتے۔ ہواؤں کا خدا الگ تھا، پانی کا خدا الگ تھا، جنوں کا خدا الگ تھا، فتح دلانے والا الگ تھا، شکست دلانے والا الگ تھا، سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے۔ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ سفر میں ہم سارے خدا لے کے چلتے تھے، اور کبھی راشن پانی ختم ہوتا تو کبھی اس خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے، کبھی اس کا پاؤں توڑ کے کھاتے، کبھی اس کی گردن توڑ کے کھاتے، آٹے کے تو بنے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے زمانے جاہلیت کی ان چیزوں کو یاد کر کے اب ہنسی آتی ہے۔ آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں شکر بجا لاؤ میرے عزیز، کم ہے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا، تمیز دیا، اخلاق دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے خدا کو نہیں بناتے، اپنے پیروں سے خدا کو نہیں کچلتے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر بازار میں خدا کو نہیں بیچتے۔ ہم الحمدللہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے ہوئے وہ کام سے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم خدا کو نہیں بناتے، خدا ہمیں بناتا ہے۔ ہم خدا کو چڑھاوے کر کر کے لڈو پوری نہیں کھلاتے، ہم بھوکے ہوں تو میرا خدا کھلاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہمیں بٹھاتا ہے، جب چاہے ہمیں چلاتا ہے، جب تک چاہے وہ زندہ رکھتا ہے، جب تک چاہے وہ موت عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ ساری باتیں تمہید کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ گرو کرو، فخر کرو، پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک شائستہ قوم میں پیدا فرمایا۔ اب میں کچھ جملے بولوں تو ظاہر سی بات ہے پھیل بھی جاتے ہیں، لوگوں کو برے بھی لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو ساتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کو بھی پاکیزہ رکھا ہے۔ تمہیں گوبر کھانے والی قوم نہیں بنایا، نہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں پاکیزہ چیزوں کی طرف اللہ نے حکم دیا، کلوا من الطیبات، جو پاک ہے حلال ہے وہی کھاؤ، دودھ پیو، پیشاب مت پیو، پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو کھاؤ۔ اللہ نے سینس دیا ہے۔